Inshallah, we will soon prevail. السلام علیکم. دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان. چین اور پاکستان ایک بار پھر ثابت کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے درمیان جو تعلقات کی سطح ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے چین کا دورہ کیا ہے ایک نازک مرحلے پہ جس وقت پاکستان کو امریکہ کی طرف سے دباؤ کا سامنا تھا. اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پاکستان کی امداد بند کرنے کی بات کی گئی تھی اور پاکستان کو تنہائی کی طرف پھینکنے کی بات کی گئی تھی. لیکن چین پھر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. نہ صرف یہ کہ اس نے کہا کہ پاکستان پر تمام الزامات غلط ہیں، بلکہ چین نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہوگا بلکہ اس کی توانائی سے لے کے ترقی تک اور اس کی تجارت میں ہر طرح کی چین مدد کرے گا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اس دورے کے دوران چین نے پاکستان کی فضائی افواج کو مزید طیارے دینے کا بھی وعدہ کیا ہے. وہ پروگرام جو پاکستان اور چین کے درمیان JF-17 کے حوالے سے چل رہا ہے، چین نے کہا کہ 50 طیارے، 50 لڑاکا طیارے پاکستان کو مزید دیے جائیں گے. چین پہلے کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے توانائی کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے وہ 1000 میگا واٹ سے زیادہ جوہری پلانٹ پاکستان کو دے گا. پاکستان کی ہر صورت سے چین مدد کرے گا. اب حالیہ دورے کے دوران یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین پاکستان کے سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے $400 ملین کے قریب دے گا. $100 ملین اس میں آسان قرضہ بھی شامل ہوگا. $70 ملین جو ہے وہ مفت فراہم کیا جائے گا. چین پاکستان کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے، خارجہ ماحول پہ بھی، دفاعی انداز میں بھی اور پاکستان کے باہمی تجارت کے لیے بھی. یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ چین نے پاکستان کے شہر گوادر سے کراچی تک شاہراہ کی تعمیر کے لیے بھی ایک خصوصی منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور چین نے کہا ہے کہ وہ اپنی فنی اور ٹیکنیکی اور فائنینشیل ہیلپ پاکستان کو اس منصوبے کے لیے دے گا. چین اور پاکستان کی دوستی ہر لحاظ سے مضبوط توانا نظر آتی ہے. پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں، لیکن اس تمام خوشی اور اعتماد کی فضا میں ایک بات بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے، وہ یہ کہ پاکستان جب چین کے ساتھ معاہدے کرے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ماحول ہے، پاکستان کے اندر جو پچھلے چند سالوں میں ہم نے خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے چیزیں دیکھی ہیں، پاکستان میں جو سودے کیے جا رہے ہیں وہ غیر شفاف ہوتے ہیں، اس میں میرٹ نظر نہیں آتی اور اس میں رشوت کے الزامات سامنے نظر آتے ہیں. متعدد کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے اور متعدد کیسز ایسے ہیں جس کی آزاد طریقے سے تحقیق کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو اور پاکستانی حکومت کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جو معاہدے، کیونکہ اس وقت ہم چین کے ساتھ مختلف معاہدے کر رہے ہیں، چین کی تجارتی کمپنیوں کے ساتھ بھی معاہدے ہو رہے ہیں اور چین کی سرکاری کمپنیز کے ساتھ بھی معاہدے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں شفافیت ہونا ضروری ہے. یہ معاہدے صاف شفاف ہوں. پاکستان کے خزانے سے اگر یہ رقم آج جا رہی ہے یا قرضے کی صورت میں ہماری نسلیں پے کریں گی تو یہ ضروری ہے کہ یہ تمام سودے شفاف ہوں، بہترین قیمت پہ بہترین کوالٹی کی چیز ہم حاصل کریں اور یہ دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں بہترین سودا خرید رہے ہیں. چین کے پاس اس وقت سرمایہ کی کمی نہیں ہے، دنیا کا سب سے توانا ملک ہے، $2 کھرب کے اس میں ذخائر ہیں. پاکستان کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ سکت کہ وہ ٹیکنالوجی خرید سکے یا دوسری پاکستان کی جو اسینشیل خریداری ہے وہ کر سکے. چین قرضہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ چین کہتا ہے کہ مصنوعات چین سے خریدی جائے. قرضہ دیتا ہے چین نے، لیکن جو شرح ہوتی ہے پھر وہ بھی مقرر کی جاتی ہے چین کے وہ بینک جو پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں. متعدد بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو شرح سود ایگری کی جاتی ہے وہ کمپٹیٹو نہیں ہوتی ہے اور پاکستان کے دور رس انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان سے جو لوگ چین کے ساتھ سودے کرتے ہیں یا معاہدے کر رہے ہیں وہ کہیں ذاتی منفعت کو سامنے تو نہیں لا رہے. متعدد ایسے منصوبے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جن کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم متنبع کریں کہ چین کے ساتھ بڑے بڑے جب بھی منصوبے کیے جائیں، خاص طور پہ چین کی تجارتی کمپنیوں سے یا پاکستان بڑی خریداری کرے چین سے، تو وہ شفاف ہو اور ایماندار طریقے سے اس کو اپنایا جائے. متعدد چیزیں جس پہ سوالات اٹھے ہیں، تازہ ترین منصوبے، ان میں سے ایک منصوبہ ہے سیف سٹی منصوبہ، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام آباد اور پشاور کے لیے سیکیورٹی آلات خریدے جائیں اور اسلام آباد اور پشاور کو سیکیور کیا جائے.
اس کے لیے کانٹریکٹ دیا گیا ہے ہوائی ٹیکنالوجی، چین کی بڑی کمپنی ہے، لیکن کوئی شفاف طریقہ اس کے لیے اپنایا نہیں گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان $233 ملین کی خریداری کرنے جا رہا ہے، منصوبہ یہی ہے، لیکن پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرضہ چین دے گا، کس شرح پہ دے گا، اور اس کے بعد جو چین کی کمپنی یہ آلات فراہم کرے گی، اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس دائر ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ معاہدے میں سیکیورٹی آلات کی قیمت مارکیٹ میں مروجہ قیمتوں سے 3 گنا زیادہ ہے، جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چینی کمپنی سے کمیشن بھی لیا گیا ہے۔ معاہدے کے لیے چینی بینک سے قرضہ حاصل کیا گیا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہوائی ٹیکنالوجی کے تعاون سے مذکورہ منصوبے کو شفاف طریقے سے پورا کیا جائے، اس میں شفافیت بظاہر نظر نہیں آتی ہے۔ ایک اور بہت اہم منصوبہ پاکستان کی خواہش کہ چین سے ریلوے انجنز خریدے، پاکستان کی ریلوے کو آگے بڑھا جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پاکستان چین سے ریلوے انجنز خرید رہا ہے، 21 ارب روپے کا یہ سودا ہوگا۔ اس بارے میں اہم آبزرویشنز یہ ہیں کہ قرضوں میں ڈوبے پاکستان ریلویز نے چینی اداروں سے خریداری حکومت پاکستان کی ضمانت پر انتہائی بلند شرح سود پر منظور کی ہے۔ شرح سود میں لائبور ریٹ کے علاوہ 5.6% اضافی شرح شامل ہے، جو بہت بڑی شرح ہے۔ پاکستان انجن خریدے، چین سے قرضہ لے، مگر جس شرح کو پاکستان کی نسلیں واپس کرے گی، جس شرح پر جس شرح سود پہ یہ قرضہ حاصل کیا جا رہا ہے، شاید یہ مناسب نہیں ہے۔ خریداری کے معاہدے پر دسمبر 2009 میں چین میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سخت شرائط کے باوجود ریلوے نے اکتوبر 2009 میں جلدی میں یہ معاہدہ طے کیا۔ معاہدے کا سب سے متنازع معاملہ 60 انجنوں اور 202 کوچز کی قیمتوں کا تعین ہے، جن میں سے 110 کوچز پاکستان میں ریلویز کے سہولیاتی مراکز پر مکمل کی جائیں گی، یعنی کہ پورا معاملہ 60 انجنوں اور 202 کوچز کی خریداری کا ہے۔ ریلویز نے ابتدائی رپورٹ میں کوچز کی قیمت $105 ملین درج کی تھی، لیکن صرف 6 ماہ کے عرصے میں ان کی قیمت 35% اضافے کے ساتھ $134 ملین تک پہنچا دی گئی۔ اس معاملے پر پلاننگ کمیشن نے باقاعدہ سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ یہی وہ معاملے ہیں جس کے متعلق میں کہنا چاہتا ہوں کہ معاملے جو پاکستان چین کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ اگر خریداری کرے تو معاملات شفاف ہو، پاکستان کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ پاکستان کے وہ لوگ جو یہ معاہدے کرتے ہیں کہ وہ اپنی منفعت نہ دیکھیں بلکہ پاکستان کی منفعت دیکھیں۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جب ہم چین سے چینی ریلوے انجنز کی بات کر رہے ہیں، وہ معاملہ جو سن 2007 میں سامنے آیا تھا، جس میں ہم نے چین سے ریلوے انجنز خریدے تھے جو کہ پاکستان کے لیے قطعی طور پہ مناسب نہیں تھے، تقریباً $100 ملین پاکستان کے پھونک گئے تھے۔ مئی 2007 میں پارلیمانی کمیٹی نے پاک فوج کے 3 سابق جرنیلوں کو غیر مناسب چینی انجنز کی خریداری کے الزام سے بری کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ غلطی اور بدنیتی کی بنیاد پر دراصل یہ فیصلے کیے گئے تھے۔ اس وقت کے ریلوے سیکرٹری شکیل درانی نے ذیلی کمیٹی کو پارلیمنٹ کی ذیلی کمیٹی کو اطلاع دی تھی کہ خریداری میں سنگین خلاف ورزیاں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹیل کی خواہش تھی کہ وہ اپنے پروگرام کو ایکسپینشن کرے، اور مگر اس کے لیے بھی شفاف طریقہ اپنایا نہیں گیا تھا، گو کہ یہ منصوبہ بھی سامنے نہیں ہے، لیکن وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں، چین کے ساتھ معاملات جب طے کیے جائے تو پاکستان کے مالی مفادات کو نہ صرف مد نظر رکھا جائے بلکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ تمام سودے شفاف ہوں۔ اگست سن 2009 میں پاکستان اسٹیل نے توسیعی منصوبے کے تحت پیداواری صلاحیت 101.1 ملین ٹن سے بڑھا کر 5 ملین ٹن بڑھائی جائے، اس کے لیے ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ جی ہاں، خفیہ رکھنے کی بات کی گئی تھی۔ معاہدہ $2.2 ارب اس کی قیمت تھی، اور یہ پاکستان اسٹیل اور میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا کے درمیان یہ MOU ہوا تھا، اس کو خفیہ رکھا گیا تھا، اور اس کے لیے جو مفاہمت کی یادداشت تھی اس پہ دستخط بھی کیے گئے تھے، لیکن اس کی منصوبے کی منظوری کے لیے غیر معمولی جلد بازی کی گئی تھی، اور 8 جولائی 2010 کو مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی اسے اعلیٰ وزارتی اجلاس میں پیش کر دیا گیا تھا۔ 9 جولائی 2010 کو میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا کے 12 رکنی وفد نے اسلام آباد میں وزارت پیداوار کا دورہ کیا تھا، اور پاکستان اسٹیل کی جانب سے قواعد و ضوابط اور شفافیت کی بنیادی اقدار کی خلاف ورزی ہوئی۔ توسیع منصوبے کے لیے ذرائع ابلاغ کے ذریعے کوئی تشہیر نہیں کی گئی تھی، اور یہ منصوبہ بھی شفاف نہیں تھا، وہ شفافیت نہیں تھی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی، گو کہ یہ کاغذوں پہ ختم ہوا تھا۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے، بلکہ یہ تازہ چیز ہے،
اس کا تعلق ہے ان گشتی سیکیورٹی اسکینر سے، موبائل سیکیورٹی اسکینرز جو چین سے خریدے گئے تقریباً 500 ملین روپیز کی۔ ان کا حشر یہ ہے کہ یہ اس وقت سڑ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ اسکینرز اب ناقابل استعمال ہیں، اور یہ جو اسکینرز خریدے گئے اس کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے کہا ہے کہ زیادہ قیمت پر ان کو خریدا گیا ہے اور ان سے نکلنے والی شعاعوں کے انسانی صحت پر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو مطلع کر دیا ہے کہ اسکینر سے نکلنے والی شعاعوں کا اثر 40 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے رکن طاہر مشہدی نے مہنگے اسکینرز کی خریداری کے معاملے میں تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف منصوبے، چاہے وہ سیف سٹی منصوبہ ہو، چاہے ریلوے انجنز کی کوچز کی خریداری کا منصوبہ ہو، چاہے موبائل اسکینرز کی خریداری کا منصوبہ ہو یا کوئی اور منصوبے ہوں، پاکستان کی جانب سے شفاف ان معاہدوں کو نہیں رکھا جاتا، اور جو اس وقت کیفیت ہے پاکستان چین دوستی کی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاص طور پہ پاکستان کے وہ لوگ جو یہ معاہدے کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کور کے اندر، اس چھتری کے تحت ایسے معاہدے ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، تو پاکستان کے لیے بہت مناسب نہیں ہے۔ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں چینی کمپنیز کا یا چین کی حکومت کا کوئی قصور، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بتا دیتے ہیں پاکستان کے خریداروں کو کہ ان کی نچلی ترین قیمت کیا ہے، اس کے اوپر کی قیمت خریدنے والا اپنی جیب میں ڈالنا چاہے یا پاکستان کی حکومت کو دینا چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن پاکستان کے عوام یہ چاہیں گے کہ یہ اوپر کی قیمتیں جو چین سے معاہدوں میں کی جا رہی ہیں یا کہیں اور کی جا رہی ہیں، یہ کسی ایک عام آدمی کی یا کسی چند اشخاص کی جیبوں میں نہ جائیں۔ اس کا فائدہ من حیث القوم پاکستان کو ہونا چاہیے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کابینہ کے ایک اور اہم رکن، اور جن کی اس سے پہلے بھی کیفیت اور ان کی انوالومنٹ کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تھے، یعنی کہ کامرس منسٹر مخدوم امین فہیم۔ ان کے بارے میں ثابت ہوا ہے، ڈائریکٹر جنرل FIA نے آج بیان دے دیا ہے کہ NICL اسکینڈل میں جو رقم لوٹی گئی، جو کرپشن میں استعمال ہوئی، اس کی ایک کثیر رقم جناب مخدوم امین فہیم کے اکاؤنٹ میں پہنچی تھی۔ اس کا پورا ذکر ہوگا کمرشل بریک کے بعد۔